اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارریئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، دور جدید نے انسان کی آسائش اور آسودگی کے لیے بہت سے مادی وسائل مہیا کر دیے ہیں۔ جسم کی آسودگی کا انتظام کیا، مگر روح کی آسودگی اور اس کے چین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انسان چیزوں کا مالک تو بن گیا، لیکن اس کے ہاتھ سے خود اپنے نفس کا لگام چھوٹ گیا، جس کی بنا پر اس کی خواہشات نے اس پر غلبہ پا لیا۔ اس کا ارادہ کمزور اور دل سخت ہو گیا، اس کے اخلاق بدل گئے۔ در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی کی راہوں پر گامزن کر کے خود اپنا دشمن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نفس انسانی کی تمام خصوصیات سے واقف ہے، لہٰذا اس نے عبادت کا ایسا نظام مرتب کیا ہے جس سے انسانوں کو چین و سکون میسر ہوتا ہے۔ عام طور پر مسلمان عبادات بہت اہتمام سے ادا کرتے ہیں، مگر اس کا اثر ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا، کیونکہ اس سے مطلوب اثرات سے وہ واقف نہیں ہوتے۔ مثلاً وہ اول وقت میں نماز کی ادائیگی کے لیے اہتمام سے مسجد میں آتے ہیں، مگر اس فرض کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں جو واجب الادا ہے۔ لوگ بار بار حج تو کرتے ہیں، مگر قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک نہیں کرتے۔ عبادت، وضو، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے، مگر یہ عبادت ایک مسلمان کو معاشرتی دردمندی اور انسانی خدمت تک لے جانا چاہتی ہے۔ عبادت ان تمام ظاہری و باطنی اقوال و اعمال کا جامع نام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو زندگی کے مظاہر اور اس کی روح و حقیقت دونوں کا منظم و مزین کرتے ہیں۔ آئیے ہم آمد رمضان سے پہلے روزہ اور رمضان کی حکمتوں پر ایک نظر ڈالیں، تاکہ ہم روزوں کے ذریعے وہ سب کچھ حاصل کر سکیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کے ذریعے دینا چاہتا ہے۔ روزہ انسان کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع کرنے سے نیت کے ساتھ رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ کا مقصد نفس کو شہوتوں سے روکنا ہے، مرغوبات و مالوفات سے چھڑانا ہے، اور انسان کی شہوانی قوت کے اندر اعتدال اور توازن پیدا کرنا ہے۔ نیز نفس انسانی کے اندر ان امور کو قبول کر لینے کی صلاحیت پیدا ہو جانا جو اسے پاک و صاف کر دینے والے ہیں۔ روزے میں بھوک اور پیاس ان فاقہ مستوں کی تکلیف کا احساس کراتی ہے۔ ان کا کیا حال ہے جو ہمیشہ بھوکے اور پیاس کی جلتی ریت پر تپتے رہتے ہیں۔ روزہ انسانوں کو دوسرے انسانوں کی تکلیف دور کرنے کی طرف مائل کرتا ہے، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان مہیا نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر یا دودھ کی تھوڑی سی لسی پر کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ اس معمولی سے کام پر یہ عظیم اجر و ثواب مسلمان کے اندر دوسرے کو کھلانے کی عادت ڈالنے کے لیے ہے۔ آدمی اپنا تھوڑا مال خرچ کرے اور سخاوت کا مزاج بنائے۔ ماکولات و مشروبات کی گزرگاہوں کے تنگ ہو جانے سے بندے کی شیطانی گزرگاہیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ انسان کے ہر عضو اور جوڑ کے اندر سرکشی کا مادہ موجود ہے۔ بھوک اور پیاس اسے ساکت کر دیتی ہے اور اسے ایک لگام لگا دیتی ہے۔ رمضان کے بعد اگر آدمی کا نفس قابو میں نہ رہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ روزہ انسان کو عادت کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عادت چھوٹ نہیں سکتی۔ ہم یہ عادت چھوڑ نہیں سکتے، مگر روزہ دن بھر انسان کو روک کے رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی ارادہ کرے تو کوئی بھی عادت چھوڑ سکتا ہے۔ روزہ اگر اپنے ارکان و آداب کے ساتھ رکھا جائے تو وہ آدمی میں تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور تقویٰ قلب خوشی و مسرت کی بنیاد ہے۔ تقوی سے خوف و غم دور ہوتا ہے، خوف و غم ہی قلبی اضطراب و پریشانی کی بنیاد ہے۔
تقوی سے مشکل حالات میں چھٹکارے کی شکل نکل آتی ہے اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے وہ پابندی سے روزہ رکھتا ہے اور ماہ رمضان کا انتظار کرتا ہے تاکہ اپنے نفس کو گناہوں سے پوری طرح دھو سکے۔ روزہ دل کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ گناہوں سے معافی والی حدیث میں ایک بات کہی گئی ہے، ایمان احتسابا، یا احتساب ہوگا تو زندگی میں روزے کا اثر نظر آئے گا۔ احتساب کہتے ہیں سوچ اور امید کو۔ اب حدیث کو پڑھتے ہیں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خواہش چھوڑ دینے کی وجہ سے اپنے اندر روحانی نشاط محسوس کرتا ہے تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنے کی ترغیب دی تاکہ اللہ سے تمہارا تعلق باندھا رہے۔ روزہ دار کے لیے روزے میں ایک انعام یہ ہے کہ اس کی افطار کے وقت کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ سے اس تعلق کو اور بڑھانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا حکم دیا۔ اعتکاف میں دن رات قیام، رکوع و سجدہ کے نتیجے میں قلب کو طمانینت اور جسم کو پاکیزگی ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے تھے، شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ اعتکاف نہ رہبانیت ہے، نہ ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنا ہے، بلکہ وہ زندگی کے سفر میں ایک مختصر سا وقفہ ہے جس میں انسان گہری نظر ڈال کر یہ جائزہ لیتا ہے کہ وہ اس سفر میں کتنا راستہ طے کر چکا ہے اور کتنا باقی ہے، اور یکسوئی کے ساتھ خلوت میں عبادت کرنے والا اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں اس سے کیا کوتاہیاں سرزد ہوئی اور اس کے تدارک کی کیا صورت ہے، یہاں تک کہ جب عید کا دن آتا ہے تو وہ اپنے رب سے اپنا انعام وصول کرنے کے لیے عیدگاہ کا رخ کرتا ہے جہاں فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ غریبوں سے ملتا ہے، ان پر احسان کرتا ہے، صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ آج کے دن غریب سے غریب کے گھر بھی اچھا کھانا پکنا چاہیے۔ آج کا میزبان اللہ ہے، سب اس کے مہمان ہیں۔ آج روزہ رکھنا گناہ ہے، آج خوشی منانے کا دن ہے، غلطی کرنے والوں کو معاف کرنے کا دن ہے، معذرت کرنے والوں کا عذر قبول کرنے کا دن ہے۔ اس طرح روح اپنی تازگی و توانائی اور طہارت پر قائم ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے اس رمضان پوری خوش دلی کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں اور اس بیماری سے بچنے کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں، اور جو ہم پر آزمائشیں اور امتحان اور جو مشکلات آ رہی ہیں ان سے بچاؤ کے لیے مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سب کو رمضان مبارک۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔